حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا، اور وہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ خیال رہے کہ عاشوراء جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے: آدم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب علیہ السلام کی شفا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا، حضرت امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10ویں محرم کو واقع ہوئے۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری۔ اہل سنت 11ویں رات کو حضرت غوث پاک کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ہونے والے انعامات پر اظہار خوشی بھی ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی ملاقات۔ جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کا علاقہ سراندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانوروں نے آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا۔ اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا، اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، آپ کی اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کے ساتھ ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے، سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے۔ حضرت حوا نے حضرت شیث کو صرف اکیلا ہی پیدا کیا، ان کے ساتھ جڑواؤں کو کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حاملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیث علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی۔ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا کہ ہر شخص نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک وطن کی طرف منتقل ہونے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر کی دوسری کتابوں میں 1 لاکھ تک تعداد کے پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا تھا، حابل چھوٹا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لبوا خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق
قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ہی ساتھ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو نیاز کا مشورہ دیا۔ جب قابل نے ضد اور حد دھڑمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابل نے ایک انبار گندم اور حابل نے ایک بکری یا ایک دمبہ رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آگ نے حابل کے صدقے کو کھا کر قبول کر لیا، اور قابل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابل کے دل میں حسد اور بغض اور اناد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا: وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر لے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کا یہ مطلب تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو، اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھے۔ حابل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرا قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہی ہوگا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو وہ نقصان میں رہ گیا۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے سرزمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابل نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابل چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابل کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کے بعد قابل کی دنیا میں ذلت۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ قابل کا اخروی عذاب۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ بیٹے کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام کا غم۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غم زدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ قتل کے بعد قابل کی پریشانی۔ قابل نے جب حابل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ لاش چھپانے میں کوے کی معاونت۔ ارشاد خداوندی ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کوے کو، زمین کو ریدنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون کوے کو بنا کر بھیجا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہیں، اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابل کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا کہ اتنا کام بھی نہ کر سکا۔ دوسرا، قابل نے تنگ آ کر حابل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈال دی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو بہت افسوس ہوا کہ حابل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ تیسرا، کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابل کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ایسا چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا، اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بہن، بھائی سب ناراض ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو یہ اس پر نادم ہوا تھا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہو کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔
اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے تو انہیں حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے ملے، جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین فرشتوں نے کی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا، جس طرح ہم تمہارے والد محترم کا کفن دفن کریں گے، اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مراقبت، خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے، ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہی جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام مینا میں لے گئے، جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھلوان بنایا۔ حضرت حوا علی زوجہا وعلیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔